آج جو ریسیپی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مٹن کا، کراچی میں اور سندھ میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا یہ پلاؤ ہے۔ اس میں آئل بالکل استعمال ہم نہیں کریں گے، برائے نام آئل ہوگا، اور ہم بکرے کی ریسیپی بنانے تک ساتھ رہیے گا اور ریسیپی کو دیکھیے گا کہ ریسیپی میں نے کیسے بنائی ہے۔ بہت ہی لذیذ بننے والا یہ پلاؤ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کوکنگ شو۔ چلیں جی دیکھتے ہیں۔ یہاں میں نے لیا ہے 1 ٹی اسپون آئل کے اندر 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا۔ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو ہلکے ہلکے سے فرائی کیا ہے، اور اس میں بکرے کا گوشت بوائل کر کے میں نے رکھا تھا۔ میں نے تقریباً یہاں پر آدھا کلو گوشت لیا ہے اور اس میں آدھا پاؤ چربی ایڈ کی ہے بکرے کی، اور اس کو بوائل کر لیا۔ آنچ کو بالکل سلو رکھ کر گوشت ایڈ کیا ہے، اور تھوڑا سا گرم مسالہ جس میں تھوڑی سی کالی مرچ، لونگ تھی، 4 تیز پات ہیں، 1 ٹی اسپون املی، آدھا کپ دہی، یہ چیزیں ڈالیں۔ یہ ڈالنے کے بعد اب ہم سوکھے مسالے ڈالیں گے۔ 1 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹی اسپون بھنا کوٹا ثابت دھنیا وہ ڈال دیا، ½ ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون سونف، اس کے ساتھ ہی 2 ٹی اسپون میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے۔ 1 ٹی اسپون یخنی میں ڈال دیا تھا، 1 ٹی اسپون ابھی۔ بالکل چھوٹی سی پیاز جو کہ بالکل رفلی کٹ کر کے میں نے وہ ایڈ کر دی۔ بس یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب ہم اس کو کریں گے فرائی۔ تھوڑا سا ہی اس کو فرائی کریں گے کہ یہ پکنا شروع ہو جائے۔ گوشت گلا ہوا ہے اس لیے بہت زیادہ چمچے نہیں ماریے گا، آرام آرام سے پکائیے گا۔ یہ جو چربی اس پہ ڈالی جاتی ہے، بکرے کی چربی پہلی بات نقصان نہیں کرتی، اور یہ آپ کے جو آئل ہے نا اس کے نیڈ کو پورا کر دے گی۔ گوشت گلایا تھا، 3 گلاس یخنی میرے پاس بچ گئی تھی، یہ وہ یخنی ہے، اس میں فیٹ ملا ہوا ہے۔ پانی اوپر سے بالکل ایڈ نہیں کیا۔ آدھا کلو چاول جو کہ میں نے 1 گھنٹہ بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیے۔ اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس بالکل ہلکے ہلکے سے اس کو چلانا ہے، اور اس کو چھوڑ دیں گے ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے بالکل ہلکی آنچ پہ۔ 4 ثابت ہری مرچیں میں نے ایڈ کی ہیں۔ اس ریسیپی میں مرچیں بالکل استعمال نہیں ہوتی۔ کیپ لگا دیا، ہلکی آنچ پہ اب یہ پکتا رہے گا۔ پورے 20 منٹ کے بعد میں نے چولہا کھولا ہے، آپ دیکھیے کیا خوشبو آ رہی ہے اس کی، اور اس میں آئل کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بنائیں، یہ جو چربی ہے نا اس کا بھی بقرعید پہ اپنا ہی فلیور ہوتا ہے۔ جب آپ یہ پلاؤ بنائیں گے، ایون اگر آپ نے دعوت پہ بھی پلاؤ بنا لیا نا، سب آپ کے پلاؤ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ کوئی گیس نہیں کر پائے گا کہ اس پلاؤ میں جو اتنا زبردست سا فلیور آ رہا ہے وہ کس چیز کا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ یہ بکرے کی چربی کا فلیور ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا، اور ریسیپی پسند آ جائے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی کیسی لگی۔ بہت مزے کا پلاؤ بن کے تیار ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی بھی ریسیپی میں آپ سے ملیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔